الحمد لله ذي المجد والعلا صاحب الجود والسخاء هو الذي يصورنا في الأرحام كيف يشاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأشرقت الأرض بنور ربها صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما سب آواز بلند پاک پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں کنہوں کواں تیرے جیا کوئی نہیں کوئی زبان بھی خاموش نہ رہے میرے ساتھ سب مل کر پڑھے یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں کنہوں گواں تیرے جیا سانوں تے ہے اتنا پتا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا نبی سونیا من مونیا قرآن ہے تیرا نعت خوان عرب و عجم
بعد محترم مقتدر محتشم برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت اپنے دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ میں کوئی تمہید باندھوں۔ جہاں پر میں نے پچھلے جمعہ المبارک کے اجتماع میں اپنی بات چھوڑی تھی، آج میں وہیں سے ہی اپنی بات شروع۔ میں کہہ رہا تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت کے بعد سارے صحابہ کو جمع کیا اور اپنی پیدائش کی خوشی میں سب کو بکرے ذبح کرتے تھے۔ اپنی پیدائش کی خوشی میں کوئی شخص اگر خود بکرے ذبح کر کے کسی کو کھلاتا ہے تو کیا یہ میلاد نہیں ہے؟ پچھلی بار بھی میں نے آپ کے دلوں کو، آپ کے ذہنوں کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی تھی۔ آج کے اس اجتماع میں بھی میں وہی کام کروں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر شخص جو بات میں یہاں پر کروں وہ گھر جا کر خود انٹرنیٹ کے سورسز کو استعمال کرتے ہوئے خود تحقیق کرے۔ وہ میری بات کو منون تسلیم نہ کرے، لیکن میں جو رہنمائی اس کی کر رہا، جو اشارے اس کو دے رہا، ان اشاروں کو مد نظر اس رہنمائی کو سامنے رکھتے ہوئے وہ انٹرنیٹ کی سہولت سے اپنے آپ کو بھی مستفید کرے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے۔ تو میں نے کہا تھا کہ حضور نے خود میلاد کیونکہ عقیقے کے جو بکرے تھے وہ حضرت عبد المطلب نے 7ویں روز بکرے ذبح کر کے عقیقہ کر دیا۔ اب یہاں پر دیکھنا پڑے گا کہ کیا صحابہ کرام میں سے کسی نے حضور کی خوشی میں، حضور کے شرف میں، حضور کے کمال میں، حضور کی تعظیم و توقیر میں، حضور کی پیدائش کی خوشی میں، حضور کے مبعوث ہونے کے احسان پر کوئی اس قسم کی بزم اور اس قسم کی محفل سجائی ہے کہ نہیں سجائی؟ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم وہ کام کیوں کریں جو صحابہ نے نہیں کیا۔ آخر میں تھوڑی عوام زیادہ ہو جائے پھر جواب دوں گا، بڑا سخت قسم کا جواب دوں گا، آپ بھی ذہنی طور پر تیار ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ اکثر یہی چیز دلیل ایک دم بیچ میں لے کے آ جاتے ہیں کہ بھائی کوئی دلیل بتائیں کہ صحابہ نے یہ کام نہیں کیا تو باقی کیوں کرتے ہیں۔ میں بتاؤں گا آخر میں کہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا تو آج بھی لوگ کیوں کرتے ہیں۔ بات تو یہ ہے نا، اور اصول جو دین نے دیا وہ یہ دیا کہ ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے تمہیں روک لینا اس سے رک جاؤ۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مروی سے حدیث ہے کہ ان الحلال بین والحرام بین، کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے۔ ان کے درمیان میں جو چیزیں وہ ساری مباح میں کنسیڈر ہوتی ہیں، کیونکہ جس سے اللہ اور اس کے رسول نے روک لیا وہ حرام، وہ مشتبہات ہیں ان سے منع کر دیا، پیچھے ہٹ جاؤ، یہ کام نہ کرو، یہ تمہاری شان کے، تمہاری سٹیٹس کے، تمہارے معیار کے۔ جب یہ ساری باتیں اللہ اور اس کے رسول نے بیان کر دیا 1400 صدیوں کے بعد ایک ملا اٹھ کے کیسے نہ کر سکتا ہے؟ ایک مولوی کیسے نہ کر سکتا ہے جبکہ اس کو خود علم نہ ہو؟ تو مجلس یہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے۔ یہ جو بخاری کرتے رہتے ہیں نا، اصل میں پڑھتے نہیں ہیں، یہ اگر پڑھ جائیں تو ان کو بخار آ جائے، کیونکہ جو حدیث ان کے مسلک سے مطابقت رکھتی ہے وہ بخاری میں صحیح ہے، اور جو حدیث ان کے مسلک سے ٹکراتی ہے کہ یہ غلط کرتے ہیں وہ حدیث اور اس کے راوی سارے غلط ہیں۔ یہی اس دین کا اصول ہے، یہی گورکھ دھندا ہے جس میں آپ جیسے سادہ لوگوں کے ذہنوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ اور یہی چیز ہے جس نے مسلمانوں کو 1.5 کروڑ 1.5 ارب سے اوپر مسلمانوں کی آبادی ہے، کبھی نیٹو میں آپ کی رائے لی گئی ہے، کبھی اقوام متحدہ کے چارٹر میں آپ کی رائے لی گئی، جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں آپ کو، اس لیے رکھتے ہیں کہ ان کو پتا ہے یہ آپس میں لڑنے کے لیے ان کو ان 4-5 مسلکوں سے ہٹ کے نکلنے کی فرصت ملے تو پھر یہ اپنے آپ کو من حیث القوم لوگوں کے سامنے پیش کرے نا۔ ہم کرتے نہیں ہیں، بس میرے نزدیک دوسرا کافر ہے، دوسرے کے نزدیک میں کافر ہوں، بس اس معاملات کے ساتھ گورکھ دھندے اور معاملات چل رہے ہیں۔ آپ آدھے ادھر جو ہیں وہ ادھر واہ واہ کرتے ہیں، جو ادھر ہیں وہ ادھر واہ واہ کرتے ہیں، بس یہی دین ہمارا بچ گیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین باہر بیٹھے ہوئے تھے،
تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرہ انور سے باہر نکلے اور آ کر پوچھا کہ ما اجلسکم، کہ تم کیوں یہاں پر بیٹھے ہو؟ یہ لفظ ہے کہ ما اجلسکم، تم کیوں بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ نحن نجلس، ہم یہاں پر بیٹھ کے نحمد اللہ و نذکر من علینا بہ، کہ ہم جو اللہ کی حمد و تعریف بیان کر رہے ہیں، توصیف بیان کر رہے ہیں، اس کی ثنا بیان کر رہے ہیں، وہ اس چیز پر بیان کر رہے ہیں کہ اس نے محمد کی شکل میں ہمارے اوپر جو احسان کیا، اس احسان کے بدلے میں ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں، توصیف بیان کر رہے ہیں، حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ جب یہ بات کہی نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم اس بات پر قسم اٹھا سکتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے بغیر کسی چون چرا کے قسم اٹھا کہ اللہ کی قسم ہم اسی بات پر بیٹھے ہوئے تھے کہ جو اللہ نے آپ کے ذریعے سے آپ کو ہمیں محفوظ کر کے جو احسان فرمایا، اس احسان کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کا حمد اور اس کی تعریف، توصیف، اس کی تعظیم اور توقیر بیان کر رہے ہیں۔ جب نبی مکرم نے قسم اٹھا دی، وہ صحابہ سے قسم لے لی، صحابہ نے قسم دے دی، تو حضور نے فرمایا میرے غلاموں تم کسی شش و پنج میں نہ لینا کہ میں نے جو تم سے قسم لی ہے وہ اس لیے لی ہے کہ کہیں میں تم پر تہمت لگا دوں، نہیں، میں اپنے حجرہ میں تھا کہ فاتانی جبریل، کہ میرے حجرہ میں جبرائیل امی تشریف لے کے آئے اور آ کر فرمایا کہ ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، کہ آپ کے فرشتوں کے اس عمل پر اللہ تعالیٰ کی ذات رب تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ہاں فخر اور خوشی محسوس کر رہا۔ تو یہ حضور کی پیدائش پر خوشی بیان کرنا، خوشی بنانا، حضور کی تعریف کے، حضور کی توصیف کے، حضور کی حمد و ثنا کے، حضور کی عزت کے، عظمت کے، شان کے، آپ کے فضل کے، آپ کی سیرت کے، صورت کے، آپ کی جلوتوں کے، آپ کی خلوتوں کے تذکرے کرنا، یہی تو میلاد ہے، یہی تو میلاد، اور کیا میلاد؟ اور یاد رکھ لیں کہ ہر چیز کو دلیل کی طرف لے کے جانے والوں یہ یاد کہ 1923 تک آئے تو سب یہی کہتے ہیں کہ جو اسلام سعودی عرب میں ہے وہی اٹل سعودی عرب والا اسلام ہے۔ 1923 تک جب سلطنت عثمانیہ قائم رہی تو سرکاری طور پر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر منایا جاتا۔ اس کے بعد پھر یہ آل یہود چپک پڑے، یہ تو یہودی لابی ہے ساری جو آج کل سعودیہ کے اندر ہے، اور جس شخص نے مسجد نبوی کی تعمیر کی تھی آج بھی مسجد نبوی کے مینار اور گنبد کے اندر اسی کا کتبہ لگا ہوا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا بینوئی تھا، ربیہ کا خامد تھا، شاہ ابو سعید مظفر، اس کے بارے میں سن لو کہ وہ میلاد کیسے بناتا۔ کہتے ہیں کہ وہ میلاد کی ایک محفل میں 5000 بکرے بھون کر اپنے دسترخوان پہ لوگوں کے لیے رکھ دیتا تھا، میلاد کی خوشی میں رکھ دیتا۔ 1,00,000 سے زیادہ دودھ کے بھرے ہوئے پیالے وہ میلاد کی خوشی میں رکھ دیتا۔ 10,000 مورتیاں بھون کر وہ دسترخوان پہ رکھتا۔ 30,000 سے زیادہ مٹھائیوں کے جو تھال تھے وہ حضور کی پیدائش کی خوشی میں وہاں رکھتے۔ اور حضور کی پیدائش سے پہلے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ حضور نے سوموار والے دن روزہ رکھا، تو اگر یہ عید تھی تو عید والے دن تو روزہ رکھنا مکروہ ہے، نہیں رکھتے۔ تو حضور کی بعثت سے پہلے سب لوگ اپنی عید کے دن روزہ رکھتے۔ حضور نے یہود سے پوچھا کہ بھائی تم لوگ 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہو عاشور کا؟ تو یہود نے کہا ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ ہماری عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ حضور نے پوچھا کیسے عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت موسیٰ کو فرعون کی جانب سے نجات عطا فرمائی، فرعون کو غرق کیا، موسیٰ کو کامیابی حاصل ہوئی، اس دن کامیابی حاصل ہوئی تھی، اس لیے اس دن کو ہم بطور عید مناتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ اور حضور سے جب پوچھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سوموار کو روزہ اسی لیے رکھتا ہوں کیونکہ میں اسی دن پیدا کیا گیا، اسی دن مجھے محفوظ کیا گیا، اور قرآن کی جو عظیم المرتبہ کتاب ہے وہ اسی دن مجھ پہ نازل کی۔ اب حضور کی خوشی روزہ رکھ کر تھی، اب جیسے حضور خوشی بنا سکتے ہیں وہ یطعمنی و یسقین، وہ تو روزے کے اندر بھی حضور کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ آپ کو کون کھلاتا اور پلاتا ہے؟ آپ پیچھے سارے محدثین کے وہ معاملات دیکھ لیں، آپ حضرت امام ابن حجر اسقلانی کو دیکھ لیں، آپ امام قسطلانی کو دیکھ لیں،
اور نہیں تو دیوبند کے جو بانیوں میں حاجی امداد اللہ ماجر مکی ان کی کتاب شمائل امداد پڑھے، وہ خود میلاد بناتے تھے، خود میلاد کے اوپر وہ چراغاں کرتے تھے، لوگوں کو وہ میلاد کی ترغیب دیتے۔ ایک یہ نہیں، میں نے اپنی کتاب کے اندر بہت سے لوگوں کے حوالے یہاں لکھے ہیں اپنی بک کے اندر، اور یہ جن کے نام زیادہ لیے جاتے ہیں ان میں جو سب سے زیادہ ہے حضرت مجدد الافسانی، ملا علی قاری کا نام لیا جاتا ہے، اس کے بعد شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا نام لیا جاتا ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا نام لیا جاتا ہے، اس کے بعد شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی کا نام لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا نام لیا جاتا ہے۔ اور ان چاروں کی کتبات میلاد کے اوپر اٹھا کر پڑھ لیں، یہ چاروں کے چاروں خود میلاد بناتے تھے اور لوگوں کو میلاد بنانے کی ترغیب دیا کرتے۔ اور ایک مجلس میں حضرت شاہ عبدالرحیم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میلاد کا موسم ایسا آیا کہ میرے پاس جیب میں کوئی چیز نہیں۔ یہ جو میلاد کی خوشی ہوتی ہے یہ آپ کی جیبوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اور کچھ نہیں تھا، میں نے کچھ درہم کے چنے لیے، کالے چنے وہ لیے اور لوگوں میں تقسیم کر دی۔ میں خانہ کعبہ میں بیٹھا تھا کہ میں نے مراقبے میں دو نور دیکھے، ایک حضور کی خوشی کا نور اور دوسرا فرشتوں کا اس مجلس میں اترنے کا جو نور تھا وہ میں نے مراقبے میں۔ حضرت امام حسمی کو دیکھ وہ خود میلاد بناتے، اس سے پہلے آپ علامہ جلال الدین سیوطی کو دیکھ، فن حدیث میں امام جلال الدین سیوطی سے بڑا کوئی محدث نہیں۔ جب امام فن خود میلاد بنا رہا ہے تو پھر باقی کسی کو کیا تکلیف ہونی چاہیے؟ ہاں اگر کوئی ایسا فعل میلاد بناتے ہوئے سر انجام ہو رہا ہے جو شریعت کے اصولوں کے ساتھ ٹکرا رہا ہے، جو خلاف شرع ہے، وہ تو ہر شخص اپنا دماغ رکھتا ہے، اشرف المخلوقات ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے، وہ تو نہیں کرے گا۔ جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا وہ تو کوئی نہیں کرے گا، ظاہر اس کو پتہ ہے کہ دین یہی ہے، اور جو بار بار یہ دلیل مانگتا ہے کہ صحابہ نے کتنا کیا، تو آج یہ بات بڑی سخت ہے لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات میں کر۔ اب صحابہ میں جتنے تھے 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ جتنے صحابہ ان میں سے کوئی ایک صحابی کا نام بتا دیں جس نے کبھی حضور کو یا رسول اللہ نہ کہا۔ کوئی ایک صحابی بھی ہے جس نے یا رسول اللہ نہ کہا؟ آج تو اس میں بھی شرک کا فتویٰ لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ آج کوئی آپ میں سے اٹھ کے یا رسول اللہ کہے تو 1575 فتوے آپ کے اوپر ٹھوک دیے جاتے ہیں کہ یہ پتہ ہے نہیں دین کا کہ سب سے پہلے یہ نعرہ لگایا کس نے؟ صحابہ میں سے کون تھا جس نے یا رسول اللہ نہیں کہا؟ اگر یا رسول اللہ نہیں کہا تو کس نے نہیں کہا؟ ابو جہل نے نہیں کہا، ابو لہب نے نہیں کہا، عتبہ نے نہیں کہا، ربیعہ نے نہیں کہا، شیبہ نے نہیں کہا، انہوں نے یا رسول اللہ نہیں کہا، یہ تو دین کو جانتے ہی اسی لیے یا رسول اللہ نہیں کہا۔ صحابہ کو ہر چیز کا علم بھی ہوتا تھا، پھر بھی کہتے تھے کہ یا رسول اللہ اللہ و رسولہ عالم، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ آپ جیسا سونا کوئی پیدا ہی نہیں، یا رسول اللہ آپ کو ایسے اب حسان بن ثابت کے یہ جو شعر ہے واقسن من کا لم ترکت تو آئی، آج آپ کو نبی کے اختیارات کا نہیں پتا تو صحابی کیا بتا رہا آپ کو کہ نبی کے اختیارات کا ہے، اور اسی نبی کی شان اور قصیدے آپ پڑھ کے میلاد میں آتے، کوئی اور کام نہیں کرتے۔ واقسن من کا لم ترکت تو آئی، یا رسول اللہ آپ جیسا سونا رب تعالیٰ نے اس دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں کیا، واجمل من کا لم تلد النساء، اور آپ جیسا حسین و جمیل نہ پہلے کسی ماں نے جنا ہے نہ اس کے بعد کبھی کوئی ماں جنے گی۔ اور یہ جو لفظ ہے آخری دو شعر اگر غلط ہو، حضور سے بڑھ کر شریعت کو جاننے والا کون ہے بھائی؟ حضور سے بڑھ کر کوئی شریعت کو جاننے والا ہے نہیں۔ تو جب یہ شعر پڑھے نا خلقت مبرأ من کل عیب کہ یا رسول اللہ آپ کو ایسے پیدا کیا گیا کہ آپ ہر عیب سے پاک ہیں، تو پھر جو آخری شعر تھا نا بلے بلے آپ جھوم جائیں گے حضور کی شان سن کر۔ حضرت حسان بن ثابت نے فرمایا کہ کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ گویا کہ آپ کو اس طرح پیدا کیا گیا یا رسول اللہ جیسے آپ کی مرضی، جیسے آپ کی منشا تھی، جیسے آپ کی چاہت تھی، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو پیدا فرمایا۔
آفاق ہا گردیدیم میرے بتاں پر زیدیم بسیار خوباں دیدیم لیکن تو چیزیں ایسے تو نہیں کہا نا جن کو حضور کی محبت تھی دل میں، جو عشق کو اپنے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے دل میں، انہوں نے پھر کہا کہ آفاق ہا گردیدیم میرے بتاں پر زیدیم بسیار خوباں دیدیم لیکن تو چیزیں دی۔ حضور تک کون پہنچا؟ حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تخلیق کب ہوئی؟ اور تقریباً 9 حدیثیں حضور نے یہی بیان فرمائی، صرف ان کے متن الگ الگ ترجمہ ایک ہی ہے کہ میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور گارے کے درمیان میں اس وقت نبی تھا، کنت نبی آدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان، جب روح اور جسد کے درمیان ابھی آدم کا خمیر تیار نہیں ہوا تھا کہ میں اس سے پہلے یا جابر اول ما خلق اللہ نور نبی کا من نور، اے جابر سب سے پہلے تیرے رب نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیضان سے پیدا فرمایا۔ اور یہ جو دلیلیں مانگتے ہیں نا ہر بات اگر کوئی یہ بات بتا دے کہ آپ فلاں نسب سے ہیں، اس کی کوئی دلیل ہے کسی کے پاس؟ ولدیت کا یہ ایک نام جو آئی ڈی کارڈ کے ساتھ ہے، ہر بات پر دلیلیں نہ ہوں۔ میں آپ کو آج بڑی اہم بات کتنے منٹ رہ گئے؟ 5 منٹ۔ بڑے توجہ سے میری یہ بات سننا، کوئی مولوی آپ کو یہ بات نہیں بتائے۔ کشمیر کے اندر بے شک اور پاکستان کے اندر تو زیادہ مسالک ہیں، لیکن کشمیر کے اندر جو سب سے زیادہ مسلک ہے وہ 5 ہی۔ ان میں بریلوی الگ ہیں، دیوبندی الگ ہیں، وہابی الگ ہیں، اہل حدیث الگ ہیں اور اہل تشیع۔ یہی 5 مسلک ہیں جو کشمیر میں چلتے ہیں۔ ان کے گورکھ دندے دیکھ لو، جس بات کے اندر یہ 5 مذہب متفق ہو، یعنی وہ قوم جو بریلوی بھی کرتے ہوں، وہابی بھی کرتے ہوں، دیوبندی بھی کرتے ہوں، اہل حدیث بھی کرتے ہوں، اہل تشیع بھی کرتے ہوں، اس کو یہ کبھی بھی نہ بدعت کہیں گے نہ ناجائز کہیں گے۔ جو چیز بریلویوں سے تعلق رکھتی ہوگی اس کو دیوبندی ناجائز کہیں گے، اور جو ان دونوں سے تعلق رکھتی ہوگی اس کو وہابی ناجائز کہیں گے، اور جو ان تینوں سے تعلق رکھتی ہوگی اس کو اہل حدیث ناجائز کہیں گے، اور جو ان چاروں سے تعلق رکھتی ہوگی اس کو اہل تشیع والے سرے سے ہی حرام کراتے ہیں۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں، یہ آپ جو ہر ہفتے جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یہ جمعے کے جو 2 خطبے عربی میں پڑھے جائیں اور 2 فرض، حضور کے دور میں تو یہی 3 چیزیں تھیں نا بھائی، یہی 3 چیزیں تھیں نا، آپ ڈر کیوں رہے ہیں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، حضور کے دور میں عربی میں 2 خطبے پڑھے جاتے تھے اور 7 جمعے کے 2 فرض پڑھے جاتے، باقی کوئی چیز نہیں تھی، نہ حضور کے دور میں تھی، نہ صحابہ کے دور میں تھی، نہ تابعین کے دور میں تھی، تبع تابعین کے دور میں جا کر شروع ہوئی۔ کیوں شروع ہوئی؟ اس لیے کہ لوگ جو تھے وہ اہل زبان نہیں تھے، عربی نہیں تھے، اجمی ہو گئے۔ کچھ فارسی میں خطبہ دیتے تھے اور کچھ لوگ تھے وہ عربی میں دیتے تھے، جن کو عربی اور فارسی سمجھ نہیں آتی تھی تو پھر اس کے بعد اردو میں خطبہ دیا۔ یہ جو 30-35 منٹ کا خطبہ 2 خطبوں سے پہلے میں آپ کو اردو میں دیتا ہوں، یہ تو بدعت ہے۔ شریعت میں کہیں اس کا جواز آپ کو ملا ہے؟ حضور نے کہا ہے کہ 2 خطبوں سے پہلے آدھا گھنٹہ اپنی تقریر کرنا۔ بھائی صحابہ میں سے کسی نے آپ کو کہا ہے کہ 2 خطبوں سے پہلے آدھا گھنٹہ اپنی تقریر کرنا؟ تابعین میں سے کسی نے آپ کو کہا ہے کہ آدھا گھنٹہ پہلے اپنی تقریر کرنا ان 2 خطبوں سے علاوہ نہیں؟ اور آج اگر کسی شخص سے آپ پوچھیں نا تو یہ گلے ٹیڑے کر کے کہیں گے آپ کو کہ اصل میں ہم اجمی ہیں تو ہمیں اردو آتی ہے، عربی آتی نہیں، تو اس عربی کی تسہیل کے طور پر، آسان تشریح کے طور پر ہم آپ کو پہلے کیا بتاتے ہیں، یہ واضح و نصیحت کرتے ہیں تاکہ لوگ اچھائی حاصل کریں۔ یہی کہیں گے نا۔ تو اگر جنازے کے بعد جس کو اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا اللہم من احییت منا فاحشی علی الاسلام فمن توفیت منا فتوفہ علی الایمان، جس کو اس کا ترجمہ نہیں آتا بعد میں کسی نے اردو میں دعا کر لی تو یہاں کون سی کیا بھائی؟ یہی ہے نا، یہ گورکھ دندے جو آپ لوگوں کو رائے راست پہ نہیں آنے دیتے۔ اگر تسہیل کے نام پر پہلے ایک چیز جائز ہو سکتی ہے جو چٹی بدعت ہے تو بعد میں کیوں نہیں جائز ہو سکتی؟ بعد میں کوئی نیا قانون آ جاتا ہے؟ نہیں آتا۔ اصل میں اگر یہ چیزیں ہو جائیں، یہ علماء سارے یکجا ہو جائیں، متفق ہو جائیں، تو پھر آپ کو گورکھ دندوں میں کون تقسیم کرے گا؟ پھر ممبروں سے، مسجدوں سے اللہ اور اس کے رسول کی بات چلے، آپ لوگوں کے دل میں محبت پیدا، اور پھر وہ محبت پیدا ہو جو دین کی اصل ہے، جس کے اوپر دین کی ساری اسائس قائم،
مغز گرو روح ایمان جانے دی است خوب رحمت للعال. ہم اس طرف تو جاتے نہیں ہیں، اور جب ہمارے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، طرح طرح کی مشکلیں آتی ہیں، جو اچھائیاں ہمیں کر کے اپنی زندگیوں کے اندر خوبصورتی لانی چاہیے وہ ہم کرتے نہیں، اور جب کوئی مشکلیں آ جاتی ہیں تو بس شکوہ کس پہ؟ بس رب کی طرف سے یہ لکھا ہوا، بس رب کی طرف سے یہ لکھا ہوا. رب نے دعاؤں کے دیے نا، دماغ دیا ہے کہ بھئی سوچ کے کام کرو. جب تمہیں پتہ بھی ہے کہ اس دروازے سے اگر تم پاؤں اٹھا کر نہیں گزرو گے، نیچے دھکیل کر گھسیٹ کر گزرو گے تو تمہیں ٹھڈا لگے گا، تو پھر ٹھڈا تمہیں اپنی وجہ سے لگے. اب اس میں رب کا کیا قصور؟ علامہ اقبال نے آپ لوگوں کے لیے کہا تھا کہ تیرے دریا کی موجوں میں طوفانی کیوں؟ دریا کی موجوں میں طوفان کیوں؟ خود ہی تیری مسلمان کیوں؟ کبھی دن میں رات کو جا کر دیکھا کہ آپ کا جو من ہے یہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے؟ جھنجھوڑو تب پتہ چلے گا، احتساب کرو اپنا تب پتہ چلے گا کہ جس نبی کی شان میں فرشتوں نے قصیدے پڑھے، جنوں اور انسوں نے قصیدے پڑھے، چرند پرند حیوانات نے قصیدے پڑھے، درخت و شجر و حجر درود و سلام کے صدائیں بلند کرتے رہے. اس نبی کی پیدائش کی خوشی پر دلیلیں مانگنے والوں، رات کو اپنے دل کے اندر جان کر اپنا احتساب کرو کہ مسلمانوں کے زمرے میں بھی آ رہے ہو کہ نہیں آ رہے. ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، اٹھتے بیٹھتے جی رب نے یہ کر دیا، جی قسمت میں یہ لکھا ہو. کبھی سوچا ہے ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں؟ بھائی تیرے اندر ہمت ہے، سکت ہے، جوان خون تیری رگوں کے اندر جوش مار رہا ہے، تو اس ہمت اور سکت سے کام کیوں نہیں لیتا اور ادھر شکوے کر رہا؟ علامہ اقبال نے فرمایا کہ ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں؟ اپنے آپ کو کیوں نہیں جھنجھوڑتے؟ کم سے کم جو باتیں میں نے آج کہی، آج رات کو لیٹ کر سوچنا کہ ان میں سے کتنی باتیں ہیں جو 100% ہمارے اوپر غالب آتی ہیں. ہر چیز یہ سوچ، جب تک احتساب نہیں کرو گے من حیث القوم آپ دنیا میں اپنا مقام نہیں بنا سکتے. ایک بندہ ہے جس کے شر سے آپ ڈر کر اس کی عزت تو کرتے، لیکن دین کو سامنے رکھتے ہوئے کبھی اس کے شر کو اس کے سامنے ظاہر کیا کہ ہاں بھائی تم میں یہ خرابی ہے تو اس کو دور کر. حضور کو اگر کسی میں خامی نظر آتی ہے، حضور سے بلا کر سمجھا دے کہ اے میرے غلام تم میں یہ خامی ہے، آئندہ نہیں ہونی چاہیے. بھائی انداز تکلم ہی اتنا پیارا تھا کہ اس کے بعد وہ شخص اس چیز کی طرف لوٹ کر اور دونوں لوگوں کو یکجا کر. اگر میلاد اصل منانا ہے تو یہ مناؤ کہ لوگوں کے دلوں کو یکجا کر. اگر میلاد کے فنکشن میں آپ لوگوں کے دل آزاری کر رہے ہیں تو یہ حضور کی پیدائش کی خوشی میں فنکشن نہیں ہو سکتا. اور اگر اس پیدائش کی خوشی کے فنکشن میں آپ دوسرے لوگوں کو بھی اپنے گلے کے ساتھ لگا رہے ہیں تو یہ اصل میں میلاد. حضور نے جو مدینہ میں پہلا اعلان بنایا تھا وہ یہود کے ساتھ. ہم تو ادھر سب مسلمان ہیں، انہوں نے یہود کے ساتھ بنایا اور باقاعدہ مولا علی سے شک لکھوائی گئی کہ اِنَّ یہود ابن عوف کانوا مع المؤمنین امۃ واحدۃ، کہ یہ جو یہود ابن عوف ہیں یہ اب مدینہ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک امت، وہ غیر مسلموں کو جوڑ رہے تھے اور ہم مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے باہر کر. نصیر الدین شاہ صاحب نے فرمایا تھا نا کہ دشمن آ جائے تو اٹھ کر وہ بچھانا چاہتا، اس نے اخلاق سے غیروں کو بھی اپنا کر. کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے آتا ہے، دل کی دنیا کو نظر سے وہ بالا کرنا. ہم اس طرف جاتے ہی راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. ہم تو مائل ہیں قدم ہے کوئی سائل ہی. جب حضور نے فرمایا کہ 4 رکعت عصر کی نماز سے پہلے پڑھو گے تو رحمتیں ہمیشہ تمہارے دروازے کی چوکھٹ کو چومتی رہیں گی. کبھی پڑھی نہیں ہے اور ہر جگہ پر رحمتیں تلاش کرتے پھرتے ہیں، ایسے ملے گی. تھوڑا سا راستہ لمبا ہے لیکن ایک مرتبہ اس لمبے راستے پر چل کر رحمتوں کو تلاش تو کرو. جس نے یہ سب کچھ بتا دیا اس کے نقشے قدم پہ کیوں نہیں چلے؟ اور پھر دلیلیں ادھر سے مانگتے. خود حضرت امام بخاری نے فرمایا کہ بخاری شریف سے ہٹ کر جو بھی حدیث کی کتابیں ان میں جو بھی حدیث کی روایات موجود ہیں وہ بھی اتھینٹک ہیں. امام مسلم نے یہ کہا، امام نسائی نے یہ کہا، امام ابو داؤد نے یہ کہا. آپ ایک بخاری کو لے کر بیٹھے، وقت ہو گیا. میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، باتوں میں مجھے پتہ نہیں چلا 5 منٹ اوپر ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے جمعے تک میں اس سے آگے بات کروں گا انشاءاللہ. میں خطبہ مختصر کر کے آپ کا ٹائم برابر کر دوں گا.